عورت نے کہا 1 مہینے میں. میں کہتا ہوں چوتھے دن آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میری بیٹی موبائل پر کیا کر رہی ہے. بغل کے روم میں آپ سوئے رہیں گے, بیٹی کسی سے بات کرے گی, اس کی آواز تک آپ تک نہیں پہنچے گی. ہم بے حیا ہیں, ہم بے غیرت ہیں, ہم اپنی اولادوں کو برائی کے راستے پر لانے کے لیے چشم پوشی کرتے ہیں. ہمیں اسی وقت تلقین کرنا ہوگا, ڈانٹنا ہوگا, ڈپٹنا ہوگا, اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا ہوگا. کاش اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ میری بیٹی رات کے سناٹے میں موبائل پر ننگی تصویریں نہ دیکھے, قرآن پڑھنے کی عادی ہو جائے, بی بی فاطمہ کے کردار کے پڑھنے کی عادی ہو جائے, ام الخیر جبار فاطمہ کی تاریخ پڑھنے پر آ جائے, ام الورا ماہ نور کی تاریخ پڑھنے پر آ جائے, تو یقیناً ہماری ماں بہنوں کا کردار بی بی فاطمہ کی طرح ہوتا ہوا آپ نے قرآن پڑھایا نہیں, اردو پڑھایا نہیں. اردو سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ غیر مسلم آپ سے اچھی اردو جانتے ہیں, غیر مسلم آپ سے اچھی اردو جانتے ہیں, جبکہ پورے بھارت میں اردو کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے کہ یہ مسلم زبان ہے, جبکہ یہ ہمارے بھارت کی زبان ہے, مسلم زبان نہیں ہے. یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے. بھارت میں جتنے مذاہب کے رہنے والے ہیں یہ سب کی زبان ہے, جو چاہے اس زبان کو حاصل کرے. مگر پلاننگ اگر بتاؤں گا تو کافی وقت آپ پہنچے. حکومت کی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کی طرف اردو منسوخ کر دو, غیر مسلموں کو اردو پڑھنے سے بچاؤ. جب غیر مسلم اردو نہیں پڑھیں گے انہیں کیا تاریخ یاد ہوگی اسلام کی, کیا تاریخ وہ اسلام کی پڑھیں گے. جب پڑھ لیں گے تو یہ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, جو اسلام کی تاریخ پورے طور پر پڑھ لے گا اس کے سینے سے کفر کٹ جائے گا, اسلام کا چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا. آج وہ صرف اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے اردو کو مسلم کی طرف کنورٹ کر دیا. اب تک آپ کرتے ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد 32,000 مسلم بیٹیاں بہار کے غیر مسلمہ ہو گئی ہیں. کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے جیسا کوئی باپ, ہمارے جیسا اپاہج شوہر, ہمارے جیسا بھک منگا سسر جس نے اپنے بیٹے کے نام پر اپنی بہو کو لایا, 1,00,000 2 لاکھ نہیں 5 لاکھ میں اپنے بیٹے کو بیل کی طرف بیچا ہے. وہ بے حیا باپ, جب وہ بے حیا شوہر, وہ بے حیا سسر جب اپنی بیٹی, اپنی بیوی اور اپنے بہو کو نوکری کے لیے بھیجتا ہے تو اسلام کے قانون کو توڑتا ہے, اور وہ نوکری کر کے غیر مرد کے سامنے چہرے سے نقاب اٹھا کر بیٹھتی ہیں. حالات بگڑتے جاتے ہیں, الفت کا ماحول پیدا ہوتا, اپنے شوہر کو جوتی کی نوک سے ٹھکراتا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہے. یہ بے حیائی کس نے جنم دی؟ تم نے جنم دیا. میری بیٹیاں اسکول میں نوکری کرنے کے لیے نہیں ہیں, میری بہو اسکول میں اس وقت تقریر کرنے کا وقت نہیں, مرنا میں تو چتھڑی اڑا دیتا ہے سلمان. بہرحال کیونکہ ایک تحریک کو لے کے آیا ہوں, یہ خدا را مجھے معاف کیجیے, مجھے کچھ کہنے پر مجبور نہیں کیجیے. اتنا ہے کہ ہماری تحریک کا ساتھ ادارے شریعہ ہمارا مرکزی ادارہ ہے, اس کی جو تحریک شریعہ اس کا ساتھ ہے. اگر ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ تحریک کام ہے.